السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق، جس میں 3 حرفی جملے پیش کیے جا رہے تھے، اسی کا ایک سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ اور جو لوگ بھی اردو زبان سیکھنے کے شوقین ہیں انہیں ہماری لنک شیئر کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ جڑ کر اردو زبان میں مکمل طور پر مہارت حاصل کر سکیں۔ اور جو اردو زبان پہلے سے جانتے ہیں ان کی کچھ کمیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، یا مزید اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تب بھی وہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا پہلا جملہ ہے پیر۔ پا زبر پا، یا ساکن اور را ساکن، پیر۔ پیر یعنی پاؤں۔ انسان کے 2 ہاتھ 2 پیر ہے۔ انسان کے 2 ہاتھ 2 پیر ہے یا 2 پاؤں ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں پیر۔ تیر۔ تا زبر تا، یا ساکن اور را ساکن، تیر۔ اس کا مطلب ہے تیرنا۔ تیرنا یعنی غوطہ لگانا، ڈبکی لگانا، پانی میں ڈبکی لگانا، پانی میں تیرنا۔ میں فلاں تالاب میں تیر رہا تھا۔ میں فلاں تالاب میں تیر رہا تھا۔ اس کا استعمال اس طریقے سے ہوگا، میں فلاں تالاب میں تیر رہا تھا۔ خیر۔ خا زبر خا، یا ساکن اور را ساکن، خیر۔ اس کا معنی ہے اچھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ بات چیت میں جب درمیان میں ہم کوئی بات ختم کرتے ہیں اس کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں، چلو یہ ٹھیک ہے، خیر یہ بات چھوڑو دوسری بات کرتے ہیں، خیر یہ بات چھوڑو دوسری بات کرتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے اس کا بھلائی۔ فلاں کے گھر میں تو خیر ہی خیر ہے، فلاں کام میں تو خیر ہی خیر ہے، یعنی فلاں کام میں تو بھلائی بھلائی ہے۔ سیر۔ سا سین زبر سا، یا ساکن اور را ساکن، اس کو پڑھیں گے سیر۔ سیر۔ اس کا معنی ہے سیر و تفریح۔ سیر و تفریح۔ فلاں جگہ، اس کا استعمال ہے فلاں جگہ میں سیر و تفریح میں نکلا تھا۔ فلاں جگہ میں سیر و تفریح میں نکلا تھا۔ بیر۔ با زبر با، یا ساکن اور را ساکن، بیر۔ بیر کا مطلب دشمنی، آپسی دشمنی۔ فلاں کے دل میں میری طرف سے بیر ہے، یعنی فلاں کے دل میں میری طرف سے دشمنی ہے۔ اور بیر ایک قسم کے پھل کو بھی کہتے ہیں جو پایا جاتا ہے، جسے کھاتے ہیں لوگ، لیکن وہ علاقائی ہے۔ کچھ علاقے میں اسے بیر کہا جاتا ہے اور کچھ علاقوں میں بور کہا جاتا ہے، الگ الگ زبانیں ہیں۔ تو اردو زبان میں بیر آپس کی دشمنی کو کہتے ہیں۔ فلاں کے دل میں میری طرف سے بیر ہے، یعنی میری طرف سے رنجش ہے، دشمنی ہے۔ زیب۔ زیب کا مطلب ہے زینت، سنگھار۔ زا زبر زا، یا ساکن زے، با ساکن زیب، یعنی زینت، زیب و زینت، سنگھار، بناؤ سنگھار۔ فلاں عورت بہت زیادہ زیب و زینت اختیار کرتی ہے۔ فلاں عورت بہت زیادہ زیب و زینت اختیار کرتی ہے، یعنی بہت زیادہ سجتی سنورتی ہے۔ دین۔ دال زیر دی، یا ساکن اور نون ساکن، دین۔ اس کا مطلب ہوا دین، مذہب، اور یعنی اسلام دین بہت ہی اچھا دین ہے، یعنی اسلام مذہب بہت ہی اچھا مذہب ہے۔ دوسرا اس کو پڑھیں گے دوسرے اعتبار سے دین۔ دال زبردہ، یا ساکن اور نون ساکن، دین۔ اس کا مطلب ہوگا قرض، دین۔ اس کا مطلب قرض۔ فلاں کا مجھ پر دین ہے، فلاں کا مجھ پر قرض ہے، یعنی فلاں کا مجھ پر دین ہے، اس کا استعمال ہوا۔ زین۔ زا زبر زا، یا ساکن اور نون ساکن، زین۔ زین کا مطلب گھوڑے پر جو رکھا ہوا ہوتا ہے
ایک قسم کا ایک کجاوا نما رکھا ہوتا ہے جس پر انسان سوار ہوتا ہے یا اونٹ پر رکھا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں زین۔ فلاں گھوڑے کی زین بہت اچھی ہے، فلاں گھوڑے کی زین بہت اچھی ہے۔ 20 با زیر بی یا ساکن سین ساکن 20، 20 اس کا مطلب عدد میں 20واں، جیسے 20، 1، 10، 20، 30 میں 20واں۔ اس کا استعمال ہوگا فلاں کے مجھ پر 20 روپے ہے، فلاں کے مجھ پر 20 روپے ہے۔ 30 تا زیر تی یا ساکن سین ساکن 30، یہ بھی عدد ہے، جس طرح 20 کا عدد ہے اسی طرح 30 کا عدد ہے۔ اس کا استعمال ہے فلاں کے مجھ پر 30 روپے ہے، فلاں کے مجھ پر 30 روپے ہے۔ آگے ہے میل، میم زیر می یا ساکن اور لام ساکن میل۔ میل کا مطلب ہوا کسی چیز کے بننے کی جگہ، کسی چیز کے بننے کی جگہ، جیسے کپڑے کا میل یعنی کپڑے کی بننے کی جگہ، دھاگے کا میل دھاگے کے بننے کی جگہ، فلاں چیز کا میل یعنی فلاں شکر میل یعنی شکر کے بننے کی جگہ۔ اور اس کو پڑھیں گے اگر میم زبرما یا ساکن اور لام ساکن میل، تو میل کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے میلان یعنی فلاں کا میل، میل اس طرف ہے یعنی فلاں اس طرف مائل ہے، فلاں کا میلان اس طرف ہے۔ اور دوسرا معنی ہوگا اس کا کہ بدن کا میل، بدن کا میل یا کسی چیز کا میل۔ فلاں کے جسم سے بہت زیادہ میل نکلتا ہے یعنی بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے۔ تیل تا زیر تی یا ساکن اور لام ساکن تیل، اس کا مطلب ہوا تیل، آئل جسے کہتے ہیں۔ ناریل کا تیل بہت اچھا ہے، ناریل کا تیل بہت اچھا ہے، اس کا استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے۔ آگے ہے درد، دا زبردہ دال زبردہ را ساکن در دال ساکن درد، اس کا مطلب ہوا تکلیف، تکلیف یعنی کسی انسان کے جسم میں کہیں پر تکلیف ہو تو اسے کہیں گے مجھے یہاں پر درد ہو رہا ہے۔ پھر سر میں درد ہو، سر میں تکلیف ہو تو کہیں گے میرا سر درد کر رہا ہے، میرا سر درد کر رہا ہے۔ زرد، زار زبرزا زا زبرزا را ساکن اور دال ساکن زرد، زرد اس کا مطلب ہوا پیلا یعنی پیلا کلر، ایک رنگ کا نام ہے پیلا۔ فلاں زرد رنگ کا ہے، فلاں چیز زرد رنگ کی ہے یعنی فلاں چیز پیلے رنگ کی ہے، پیلے کلر کی ہے۔ جیسے لال اور اس کے بعد بلو وغیرہ کلر آتے ہیں، اسی طرح پیلا بھی ایک قسم کا کلر آتا ہے، اسے زرد کہیں گے۔ گرد، گاف زبرگا را ساکن دال ساکن گرد، گرد اس کا مطلب دھول، گرد و غبار۔ فلاں جگہ بہت زیادہ گرد و غبار ہے، فلاں جگہ بہت زیادہ گرد و غبار ہے یعنی بہت زیادہ دھول ہے۔ جب گاڑی جاتی ہے ایک مٹی پر سے، وہاں پر مٹی بہت زیادہ ہو تو مٹی یہاں جو اڑتی ہے اسے کہیں گے گرد و غبار۔ برف، با زبر با را ساکن فا ساکن برف، برف یہ پانی کا جمع ہوا ایک سفید سا لوتھڑا جو برف کہلاتا ہے، پانی کا جمع ہوا ایک سفید سا لوتھڑا یا سفید سا ٹکڑا جو برف کہلاتا ہے، جو پگھل کر پانی ہو جاتا ہے۔ فلاں جگہ برف گر رہی ہے، فلاں جگہ برف گر رہی ہے یعنی فلاں جگہ جو پانی کا جمع ہوا ٹکڑا ہے وہ گر رہا ہے۔ حرف، ہا زبر ہا را ساکن فا ساکن حرف، اس کا مطلب کنارہ۔ حرف کا مطلب ایک حرف بھی آتا ہے، جیسے ہا ایک حرف ہے تو اسے بھی حرف کہیں گے، اور اس کا مطلب کنارے کے بھی آتے ہیں، کسی چیز کا کنارہ۔ فلاں کشتی پانی کے حرف پر ہے یعنی فلاں کشتی پانی کے کنارے پر ہے۔ فلاں حرف زا ہے، فلاں حرف زا ہے تو یہاں پر اس حرف کے لیے استعمال ہوا جو حروف تہجی کے ہیں، الف با تا سا۔ گرم، گاف زبرگا را ساکن اور میم ساکن گرم، کسی چیز کا گرم ہونا یعنی
کوئی چیز بہت زیادہ تپ رہی ہو، کوئی چیز آگ وغیرہ پر ڈالی گئی ہو یا دھوپ وغیرہ سے اس کے اندر ایک گرماہٹ پیدا ہو گئی ہو، ایک گرمی پیدا ہو گئی ہو، گرم لگ رہا ہو، ہاتھ جل رہے ہو، تو ایسی صورت میں اسے کہیں گے کہ یہ چیز بہت گرم ہے، فلاں جگہ کی ریت بہت گرم ہے، یا فلاں جگہ بہت گرمی پڑ رہی ہے، یا فلاں پانی گرم ہو چکا ہے۔ نرم، نون زبرنا، را ساکن اور میم ساکن، نرم، نرم اس کا مطلب نازک، نازک، ملائم، یعنی کوئی چیز بہت زیادہ جیسے روئی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ چھونے میں بہت زیادہ ملائم اور نرم محسوس ہوتی ہے تو اسے کہیں گے نرم۔ فلاں روئی بہت نرم ہے، فلاں تکیہ بہت نرم ہے۔ شرم، شین زبرشا، را ساکن اور میم ساکن، شرم اس کا مطلب جھجک، عار، یعنی مجھے آپ کے سامنے آنے سے شرم آ رہی ہے، مجھے آپ کے سامنے یہ کہنے سے شرم محسوس ہو رہی ہے، مجھے یہ بات کہنے سے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو شرم ایک صفت ہے جسے حیا بھی کہتے ہیں، شرم، حیا، جھجک۔ وقت، واو زبر وا، قاف ساکن اور تا ساکن، وقت اس کا مطلب ٹائم، وقت۔ فلاں ابھی کتنے بجے ہیں، ابھی کیا وقت ہو رہا ہے، کتنا وقت گزر گیا، اس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مشق، میم زبرما، شین ساکن، قاف ساکن، مشق، مشق اس کا مطلب ہے ایکسرسائز، یعنی کسی چیز کو بار بار لکھنا، کسی چیز کی مشق کرنا، کسی چیز کو 2 بار 3 بار کرنا، اسے کہیں گے، اس کو پختہ کرنے کے لیے اسے کہیں گے مشق۔ یعنی فلاں مشق کر رہا ہے، یعنی حرفوں کی تصحیح کے لیے بار بار حرفوں کو پڑھ رہا ہے۔ فلاں املا کی مشق کر رہا ہے، یعنی ایک حرف کو بار بار لکھ رہا ہے۔ فلاں آدمی چلنے کی مشق کر رہا ہے، یعنی فلاں آدمی بار بار چل کر چل رہا ہے اور اس کی مشق کر رہا ہے تاکہ زیادہ دور تک چل سکے۔ عقل، عین زبر ع، قاف ساکن اور لام ساکن، عقل اس کا معنی دماغ، ذہن، عقل یعنی ذہن، دماغ۔ فلاں کی عقل ماری گئی، فلاں کی عقل ماری گئی یعنی فلاں کو دماغ نہیں ہے۔ فلاں کے عقل پر پردہ پڑ گیا، فلاں کے عقل پر پردہ پڑ گیا یعنی فلاں شخص کو دماغ نہیں ہے، اس کے سمجھ دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ رحم، رحم، را زبر را، ہا ساکن اور میم ساکن، رحم، رحم یہ ایک صفت ہے، جیسے کسی پر ترس کھانا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پر رحم کرو، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا رحم، وہ رحم ہے، رحم کرو، کسی پر رحم کرو، یہاں پر رحم ہے، اس کا مطلب ماں، بچہ دانی، رحم، بچہ دانی۔ فلاں کے رحم میں حمل ٹھہر چکا ہے، فلاں کے رحم میں بچہ ہے یعنی فلاں کے بچہ دانی میں بچہ ہے۔ حکم، ہا پیش ہو، کاف ساکن اور میم ساکن، حکم، حکم اس کے معنی آرڈر، کسی آدمی کو حکم کرنا، کسی آدمی کو کوئی کام کرنے کا کہنا، اس کو کہتے ہیں حکم۔ فلاں جگہ جا، یہ ہوا حکم، فلاں کام کر، یہ حکم ہوا۔ تو حکم کرنا، میں تم کو حکم کرتا ہوں، میں تم کو فلاں کام کرنے کا حکم کرتا ہوں یعنی آرڈر دیتا ہوں کہ یہ کام کرو۔ خشک، خا پیش خو، شین ساکن، کاف ساکن، خشک، خشک اس کا مطلب سوکھا، فلاں جگہ کی مٹی بڑی خشک ہے، فلاں جگہ کی مٹی بڑی خشک ہے یعنی بہت زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ سرخ، سین پیش سو، را ساکن، خا ساکن، سرخ، سرخ اس کا مطلب لال، لال رنگ، لال کلر، لال رنگ۔ فلاں جگہ کی مٹی سرخ ہے، فلاں جگہ کی مٹی سرخ ہے یعنی فلاں جگہ کی مٹی لال ہے۔ مفت، میم پیش مو، فا ساکن اور تا ساکن، مفت یعنی فری، بالکل بغیر معاوضے کے کوئی چیز ملنا، آپ کے لیے یہ چیز مفت ہے یعنی آپ کے لیے یہ چیز فری ہے، اس چیز کے بدلے آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ ذکر، ذکر، دال زیر زی، کاف ساکن، را ساکن، ذکر اس کا مطلب یاد۔
فلاں کا ذکر کر رہا تھا، فلاں کا ذکر کر رہا تھا یعنی فلاں کو یاد کر رہا تھا۔ ذکر اللہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ فکر، فا زیر فی، کاف ساکن اور را ساکن، فکر اس کا مطلب سوچ وچار۔ تم کس کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم کس چیز کے فکر میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہیں کون سی چیز نے فکر میں ڈال دیا ہے، اس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ چند جملے تھے 3 حرفی جن کے معانی اور ساتھ ہی ان کے استعمال آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اسے مزید پڑھنے کی کوشش کریں گے اور زبان میں روانی پیدا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تحریری طور پر لکھ کر مشق کریں گے اور جملوں میں اس کا استعمال کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اردو زبان کو اچھے طور پر آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔